تصدیق کی ہے طبی معائنے کے بعد، اور RPO راولپنڈی نے اس واقعے کا نوٹس دے کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی لڑکی جو ہے وہ بکرا منڈی کی رہائشی علاج کے لیے اپنے عزیز کے ساتھ اسپتال آئی تھی، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی رپورٹ ہوئے۔ اس پہ میں ذرا سا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور سرکاری سے ہٹ کے اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اگر آپ جاتے ہیں، آپ کسی اپنی عزیزہ کے ساتھ، کوئی بھی فیمیل آپ کے ساتھ ہو، وہاں پر جائے تو براہ کرم ان کو آپ اکیلے نہ چھوڑیں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے، میں تو بڑا رش ہوتا ہے صدف، لیکن ایکس رے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، سی ٹی اسکین کے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، MRI ڈپارٹمنٹس ہو گئے، جہاں جہاں یہ ہیں تو وہاں پر عموماً یہ ہے کہ صرف پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ نارملی جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر ایکس رے کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور میل ٹیکنیشین ہے تو کوئی خاتون نرس وہاں پر ساتھ اس کے جائے گی، اگر خاتون نرس نہ ہو تو ساتھ میں اٹینڈنٹ ہوگا، یہ ایک پریکٹس ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں سرکاری تو کیا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ اب جاننا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے عزیز کے ساتھ آئی تھی تو وہ کہاں تھے اور کون، یہ ذرا جان لیتے ہیں نا ہمارے ساتھ بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ بابر ذرا بتائیے گا ابھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، کچھ موقف اسپتال انتظامیہ کا بھی ہے اس حوالے سے کہ نہیں؟ جی ہاں، آپ سے کچھ دیر قبل ہمارے پاس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب یہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب پولیس کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو سسپینڈ کیا، پیڈا ایکٹ کے تحت اس کو معطل کر کے ایک ہائی لیول انکوائری یہاں پہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ CCTV فوٹیج اور جو بھی پولیس کو اس حوالے سے انٹروگیشن کے لیے انفارمیشن درکار تھی دی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاسپٹلز کے اندر کسی صورت بھی ایسی لیکن نہیں مجھے ایک چیز بتائیے گا بابر، نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس ہاسپٹل کے منتظم تھے انہوں نے یہ کہا کہ پولیس نے ان کو بتایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس بندے کو معطل کیا۔ نارملی واٹ دا پریکٹس از کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو پہلے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو جا کے شکایت کی جاتی ہے، ایسی بات کی جاتی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہوا، لڑکی ڈائریکٹ جو ہے وہ تھانے پہنچی۔ ستی صاحب تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے ڈیٹیل بتانی چاہیے اور یہ ضرورت بھی ہے۔ یہ لڑکی اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی یہاں پہ، یہ پولیس کی انٹروگیشن ہے، اور اس دوست اور اس FIR کا متن بھی ہے۔ اچھا، ہاسپٹل میں اس نے کہا جی مجھے ایکس رے کروا دیں۔ یہ ایکچولی جو ایکس رے کے اندر ایک لڑکا تھا، اس کا وہ جو اس لڑکی کا دوست تھا وہ اس کا دوست تھا۔ ہاسپٹل کے ایکس رے کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کمپیوٹر سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھنا سٹنگ ہوتی ہے، وہ علیحدہ کمرہ ہے جہاں پر یہ واقعہ وہاں پہ مبینہ طور پر جی اس واقعے کے شروع سے اور بعد میں جو CCTV فوٹیج آئی ہے اس میں صورتحال کوئی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی باڈی لینگویج، اس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جس طرح آئے اسی طرح وہاں سے جاتے ہوئے نکلے۔ یہ فوٹیج پولیس نے لی ہے، پھر پولیس نے کیا کیا اس کو بھی اس کا فوری طور پر انویسٹیگیشن میں کیا ڈیفینیٹلی وہی تو شامل ہے، اسی کے اوپر تو الزام ہے کہ جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی نہیں ہے، وہ جو FIR کی متن ہے، جو انفارمیشن ہے وہ لڑکی نہیں ہے، وہ طلاق یافتہ ایک خاتون ہے، 2 بچے ہیں، اور یہ اس کا 3 سال سے اس کا یہ فرینڈ تھا اور وہ اس کو لے کے آیا۔ پھر اس میں ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، پولیس سے وہ لڑکی رابطہ کرتی ہے تو فوری طور پر RPO اور CPO راولپنڈی اس کا نوٹس لیتے ہیں اور FIR کو حکم دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹروگیشن تحقیقات بھی علیحدہ سے اس کی جائے۔ انفارمیشن پہ FIR درج کر لی گئی ہے، وہ جو ٹیکنیشین تھا اسپتال کا وہ ہینڈ اوور ٹو پولیس ہو گیا، گرفتار ہو گیا، لیکن جو اس لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا وہ فرار ہے، جس کے پاس اس کے ویڈیو جو الزام لگاتی ہے کہ اس نے اس کی ویڈیوز اس کے پاس ہے، وہ بلیک میل کرتا رہا۔ IG پنجاب اور CM پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، لیکن جو بابر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس لڑکی نے بلیک میل ہونے کے بعد انفارم کیا تھانے کو، ورنہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جیسے آئے تھے CCTV فوٹیج میں یہ دکھ رہا ہے ویسے ہی واپس گئے تھے، اس وقت کوئی انہوں نے وہاں پہ تنازع یا کوئی انہوں نے شکایت درج نہیں کرائی تھی؟ نہیں کی، اور وہ جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عرصہ دراز سے یہ بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ لڑکا جو اس کو ہاسپٹل کے اندر لے کے آتا ہے، آؤ تمہارا ایکس رے کرواتے ہیں، یا ایکس رے ڈپارٹمنٹ پر لے کے آتا ہے، وہ اس میں
انوالو ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ ٹیکنیشین جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ بھی اس ریپ میں شامل تھا. ہاسپٹل انتظامیہ کو جب پولیس کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ کمپلین آئی ہے, انہوں نے کہا جی کمپلین آئی ہے, یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, یہ, اور لڑکی باقاعدہ طور پر ہاسپٹل میں آتی ہے جی, اس کو ٹیکنیشین جو کھڑے ہوتے ہیں وہ شناخت کرتی ہے کہ یہ والا ہے جی, وہ فوری طور پر پولیس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور اس کو پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کر دیتے ہیں. ہاسپٹل کی جانب سے تو اس کی ہائی لیول ایک جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ایسی صورتحال قطعاً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس صورتحال کا جب تک یہاں پر دو چیزیں ہیں بابر, ایک تو یہ ہے کہ ایک پہلو ہے بلیک میلنگ کا, اور پہلے سے اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا اور وہ برداشت کرتی رہی بلیک میلنگ کی وجہ سے, ایک تو وہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر ہے کہ اس کام کے لیے ہاسپٹل کا ایک ٹیکنیشین اور وہاں کی پریمیسز کا استعمال بھی ہوا, یہ چکر بھی ہے. جی یہ دو چیزیں بالکل بالکل. اب ہاسپٹل کا پریمیسز اور ٹیکنیشین جو یوز ہوا ہے, اس ٹیکنیشین کے خلاف ایکشن ہوا ہے, نوکری سے اگر وہ اس میں ملوث ہے نوکری سے فارغ ہوگا. لیکن پولیس جو انکوائری کر رہی ہے, تھانہ وارث خان میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے, ایس ایچ او اور دیگر جو پولیس کی ایک ہائی لیول جو اعلیٰ پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, وہ ساری صورتحال کی انکوائری بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ. اور ساتھ ساتھ وہ جو مین ایکیوز ہے, مین جو ملزم ہے جس نے اس کو بلیک میل کیا, شادی کا جانسہ دے کے عرصہ دراز سے اس کی ویڈیو بناتا رہا, اس کو لے کے جاتا رہا, اس کی گرفتاری, وہ ابھی مین گرفتار نہیں ہوا. یہ ٹیکنیشین وہیں تھا, ہاسپٹل میں ہی تھا. پولیس آئی ہے, ایم ایس کے ساتھ بات کی, انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اور اس کو معطل بھی کر دیا. یہاں تک تو صورتحال کلیئر ہو گئی, تحقیقات ہوگی, ملوث ہوا تو اس کے خلاف نہ صرف نوکری سے برطرف ہوگا بلکہ قانون بھی اس کو نہیں بخشے گا. دیکھتے ہیں کیا انویسٹیگیشن اصل ملزم نہیں گرفتار ہوا, اصل جو ملزم ہے وہ گرفتار نہیں ہوا ہے, اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس ظاہر ہے کوشش کری. تھینک یو سو مچ بابر, آپ نے ہمیں اصل کہانی اس کے پیچھے کیا ہے وہ بتائی. اور یہ بڑا جی, اور ہم اسی پہ حیران تھے کہ ہاسپٹل میں اس طرح کے واقعات ہونا, اٹس کوائٹ سرپرائزنگ. لیکن اٹس پاسبل, اب انوالومنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے.